بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کے کرشمات۔ جو شخص جمعے کے دن آخری وقت عصر سے مغرب کے درمیان آیت الکرسی پڑھے گا بلا تعداد اور مغرب سے پہلے کوئی ایک خاص دعا کرے گا تو وہ دعا ضرور انشاءاللہ پوری ہوگی۔ 3، 7، 11 یا 21 جمعے تک یہ عمل مسلسل کرتے رہیں۔ سنہرے الفاظ۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ جو کتا باہر لڑنے کی صلاحیت کھو دے وہ اپنے ہی گھر والوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتاب سے سیکھو تو نیند آتی ہے اور زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ افسوس، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ زبان تو سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اس بھرم میں نہ رہیں کہ سبھی رشتے خاص ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ رشتے آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا یونیورسٹی ہے، لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اور کچھ تم کو آزمائیں گے، کچھ تم کو سکھائیں گے، کچھ تمہارا استعمال بھی کریں گے اور کچھ تمہیں جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ یہ دنیا بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں جتنی بھی ترقی کر لیں موت کی ڈگری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کریں۔ اس لیے ہر کام کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی بھی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ یا اللہ مجھے بچا ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ آمین۔ درد کو الٹا لکھو یا سیدھا، درد درد ہی رہتا ہے۔ درد کا پہلا دال نکال دیں تو رد بنتا ہے، دوسرا دال نکال دیں تو در بنتا ہے۔ جان لیں کسی کے در سے انسان جب رد کیا جاتا ہے تو انسان کو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اس در سے جوڑ دیتا ہے جہاں سے کوئی بھی رد نہیں ہوتا۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے دو چہرے ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ حضرت علی صرف پیسوں کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جب دنیا کو بنانے والا خود یہ کہہ رہا ہے یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے تو تم کس گمان میں ہو؟ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یثرب کو مسکرا کے دیکھا تو مدینہ بنا دیا، جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ بنا دیا۔
فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر میرے مولا، عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے۔ تکبر، خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دولت اور امیری انسان کو تھوڑے وقت کے لیے بڑا بناتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتے ہیں۔ اگر ماں کے علاوہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ میرے چاند ہو تو یقین کیجیے اس نے چاند کبھی نہیں دیکھا۔ کڑوا سچ، مرنے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ قدرت کا انتقام چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش ہوتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ منافقت کفر کا وہ دوغلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسروں کا برا ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سنا تھا درد کا احساس تو اپنوں کو ہوتا ہے، جب درد ہی اپنے دے تو احساس کون کرے گا؟ اللہ نے انسان کا دل بنایا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا، اور اللہ نے فرمایا یاد رکھو سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔